بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والے پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا ایک رات کا بھی سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا ذاتی دوست بنا سکتا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، فضول گفتگو کرنا، مال ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جس کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت و رشتہ داری توڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔